ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے. وہ وحدہ لا شریک لہ ہے، پوری اس کائنات کو اس نے خلق کیا اور وہی تنہا مدبر اور منتظم ہے. الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے اس دنیا کو چلانا. الحی القیوم، وہ زندہ و جاوید ہے اور پوری اس نظام ہستی کو تنہا تھامے ہوئے ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں. آپ کی ذات پر اللہ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ کا درود اور سلام، اس کی رحمتیں برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، کل مومنین موحدین موحدات پر. حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت تلاوت کی ہے. آیت نمبر 36 ہے. یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. یہ اللہ رب العزت نے متعین کر دیے یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی اسی وقت سے. منہا 4 حرم، اور اس کے اندر جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، بالکل سیدھا. فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اس کے اندر اپنے آپ پر ظلم مت کرو. تو یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں. اہل عرب بھی ان کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. جو آپس میں وہ جنگیں لڑا کرتے تھے، قتل و غارت گری کیا کرتے تھے، لوٹ مار ان کا شیوا تھا. لیکن جب یہ 4 مہینے ہوتے تھے تو ان کے اندر وہ لوٹ مار سے باز آ جاتے تھے اور ان مہینوں کو کھول دیا جاتا تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے لیے آئیں اور اس کی زیارت کریں، طواف کریں، عبادت کریں. چنانچہ یہ 4 مہینے نہایت ہی فضیلت کے ہیں، نہایت ہی افضل ہیں. اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف رغبت کرنی چاہیے، معاصی سے، گناہوں سے بچنا چاہیے، شرک اور بدعات کو سمجھنا چاہیے اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھنا چاہیے. لیکن ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ رجب کے اس مہینے کو لوگوں نے بڑی بدعتوں والا مہینہ بنا رکھا ہے. اس مہینے کے اندر لوگوں نے ایسی ایسی بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا، جس کو مکمل فرمایا،
اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ لیکن لوگوں کو جو بدعت پسند لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہ آئی، اور اس کے اندر انہوں نے بے شمار بدعتیں ایجاد کر رکھی، بلکہ صحیح معنی میں پورے دین اسلام کے چہرے کو انہوں نے بگاڑ رکھا ہے ان بدعتیوں نے۔ اللہ کی قسم، وہ اسلام جو اللہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا، اس اسلام کو دیکھیے کس قدر خوبصورت اس کا چہرہ ہے، کس قدر شاندار اسلام ہے وہ، اور اس کے بعد اپنے ملک کے اندر دیکھیے اسلام کو تو آپ کو نظر آئے گا اس قدر اس کا چہرہ بدترین بنا دیا گیا، مکروہ بنا دیا گیا۔ وہ تماشے ہیں، وہ ڈھول ہے، وہ رقص ہے، وہ ناچ گانا ہے، اس طرح سے اس کے اندر بدعتیں داخل کر دی گئی کہ اسلام کے چہرہ کو بالکل داغدار کر دیا گیا اور اصل تعلیمات کو چھپا دیا گیا۔ جو سنتیں ہیں وہ چھپتی چلی گئیں، اور یہ بدعتیں ہیں اس کی تاریکیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ان بدعتیوں کی وجہ سے ہوا، جو نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، جو اللہ نے فرض نمازیں کی ہیں، جو روزوں کی پابندی نہیں کرتے رمضان کے جس کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، مگر بدعتوں کے نام پر وہ ایسی ایسی نمازیں پڑھتے ہیں اور مخصوص روزے رکھتے ہیں اور ایسے ذکر و اذکار انہوں نے بنا رکھے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان ہی نہیں فرمایا۔ بلکہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آ جاتا ہے، لوگ ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ دعا ضعیف حدیثوں میں مروی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، لہذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ایک بدعت جو رجب کے مہینے کی ہے وہ ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے۔ صلاۃ الرغائب یہ نام رغبتوں والی نماز، رجب کے مہینے کی جو پہلی جمعرات ہوتی ہے اس کے دن روزہ رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو جمعے کی شب ہے اس میں مغرب سے عشاء کے درمیان یہ نماز ادا کی جاتی ہے 12 رکعتوں کے ساتھ، جس میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جاتی ہے اور 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ ایک درود پڑھا جاتا ہے جو خود سے بنایا ہوا ہے، اور اس کے بعد اور بھی اوراد اور وظائف پڑھے جاتے ہیں، اور عقیدہ یہ رکھا جاتا ہے کہ اس نماز سے ہمارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے یہ نماز بدعتیوں کے ہاں بہت چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام تو اس نماز سے واقف نہ تھے، خود اللہ کے رسول جن پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نماز نہ پڑھی۔ آپ کے سامنے تربیت پانے والے عظیم صحابہ کرام جو خیر کے کاموں کی طرف آگے بڑھنے والے تھے، انہوں نے تو یہ نمازیں نہ ادا کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500 سال کے بعد اس نماز کو ایجاد کیا گیا اور اس کی بڑی فضیلتیں بنائی گئیں اور اس کے لیے بڑی حدیثیں گڑھی گئیں، اللہ کے رسول کے نام پر جھوٹ بولا گیا۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو عبادت مشروع فرمائی ہے، جو اپنے نبی کے واسطے سے پوری دنیا کو بتا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا، بس وہی عبادت ہے، وہی مشروع ہے۔ اپنی مرضی سے اگر کوئی عبادت کرنا چاہے تو اللہ کے ہاں وہ گنہگار ہوگا۔ اپنی مرضی سے آپ نماز پڑھنی چاہیں، اپنی مرضی سے روزہ رکھنا چاہیں، اپنی مرضی سے آپ
جو جی چاہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرے، یہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور طریقے کو اپنائے گا تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ لہٰذا نمازیں اس طرح سے پڑھنی ہیں جیسے اللہ کے رسول نے سکھائیں، اور انہی نمازوں کی فضیلت آپ کو معلوم ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ اپنی مرضی سے گڑھ کر لکھی نماز بنا لینا اور ہزاری نماز بنا لینا اور یہ کہہ دینا کہ اس نماز کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا 1000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، یہ بہت انتہائی غلط بات ہے، اور یہ اسلام سے دور جانے کے مترادف ہے۔ وہ راستہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے آپ اس سے دور جا رہے ہیں، کسی اور کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ ذرا سوچ لیجئے کہ کتنا فرق ہے دونوں میں، مشرق میں اور مغرب میں، پورب میں اور پچھم میں۔ ایک راستہ وہ ہے جو پورب کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو پچھم کی طرف جاتا ہے۔ نبی کے راستے کو چھوڑ کر جو کسی اور کے راستے کی طرف جا رہا ہے وہ ہرگز ہدایت کا راستہ نہیں ہے، نجات کا راستہ نہیں ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک بدعت اور ہے، رجب کا عمرہ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں عمرہ کرنے کی فضیلت بیان کی، لیکن لوگوں نے رجب کے اندر عمرہ کرنے کی فضیلت گڑھ رکھی ہے۔ اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔ ذرا آپ دیکھیں تو کیسے مسلمان ہیں وہ، اللہ کے نبی نے تو رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا، آپ نے اس کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی، لیکن لوگ ہیں جو رجب کے اندر مخصوص طور پر عمرہ کر رہے ہیں اور اس کو بڑا باعث ثواب سمجھ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بڑی من گھڑنت روایتیں۔ بدعت کا معاملہ یہ ہے کہ بدعتی جو ہوتا ہے شیطان مردود، جس کے دماغ کو گھماتا اور چکراتا پھرتا ہے، وہ اپنی بدعتوں کی طرف بڑا راغب ہوتا ہے، کیونکہ شیطان تو روکنے والا ہے ہی نہیں، شیطان تو اس کو اور زیادہ آمادہ کرنے والا ہے۔ آپ ابھی نماز کے لیے یہ جمعے کی نماز ہے، اس کی فرضیت ہے، آپ اس کے لیے پڑھنا چاہیں، شیطان بڑا آپ کو روکے گا، بہت منع کرے گا آپ کو، ارے کہاں جا رہے ہیں، ٹھنڈک ہو رہی ہے، اور آپ کیسے نہائیں گے، اور آپ کیسے جائیں گے، اور یہ کام پڑا ہے اور فلاں کام پڑا ہے، اچھا تھوڑی دیر میں چلے جانا، اچھا تھوڑی تاخیر سے چلے جانا۔ کسی طرح سے بندے کو نماز نہ پڑھنے دیا جائے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی۔ بعضوں کے اوپر وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے چلتے ہیں اور معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز ختم ہو گئی، رخصت ختم ہو گئی، وہ ابھی آدھے راستے میں ہے کہ جمعے کی نماز ہو گئی ختم۔ بعض لوگوں کے اوپر شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے کہ جمعے کی نماز میں آتے ہیں بالکل آخری وقت میں، جس کی فضیلت سے وہ محروم رہ جاتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے میں پہلے آنے کی جو فضیلت بیان کی ہے، اتنا ثواب ملے گا اور اتنا ثواب ملے گا، اس سے محروم ہو گئے۔ شیطان کسی نہ کسی طرح اس پر اپنا عمل کر دیتا ہے کہ پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ یہ نماز ہی نہ پڑھنے پائے، اور اگر وہ پڑھ بھی رہا ہے تو چلو اچھا بالکل آخر میں آئے، اور وہ جو آخر میں بھی نماز پڑھ رہا ہے اس میں بھی خشوع خضوع اس سے چھین لیا جائے اور دنیا بھر کی باتیں اسے یاد دلائی جائیں۔ لیکن جب بدعت کا معاملہ آتا ہے تب دیکھیے ذرا سا کتنا لوگ پرجوش ہو جاتے ہیں، اور کتنی بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی امنگوں کے ساتھ اور نئے جذبے اور جوش کے ساتھ اپنی بدعتوں کو انجام دیتے ہیں، کیونکہ شیطان مردود تو روکنے والا ہے ہی نہیں، وہ تو چاہتا ہے کہ آپ ایسے ہی کریں تاکہ اللہ کی ناراضگی ہو۔ اسی طریقے سے رجب کے کنڈے رکھے جاتے ہیں، 22 رجب کے کنڈے جو لوگوں کے درمیان مشہور ہو گئے۔ اس دن کھیر پکائی جاتی ہے، پوڑیاں تلی جاتی ہیں، اور ان کے اوپر غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کیا جاتا ہے، جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ نظر اللہ کی عبادت ہے، یہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، لیکن امام جعفر صادق کے نام کے یہ کنڈے رکھے جاتے ہیں۔ اور آپ کو ہم بتا دیں کہ یہ امام جعفر صادق کی تو اس میں ولادت ان کی ثابت بھی نہیں ہے 22 تاریخ کو، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دن ان کی شہادت ہوئی تھی، ان کی وفات ہوئی تھی۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو وفات ہوئی تھی اس دن شیعہ بڑے خوش ہوئے تھے، رافضیوں کے ہاں بڑی خوشی منائی گئی تھی، لہٰذا اس خوشی کو انہوں نے امام جعفر صادق کے نام منسوب کر کے لوگوں میں رائج کر دیا، اور اس کے لیے جھوٹی باتیں گڑھی گئیں کہ اگر کوئی جعفر صادق کی نظر مان لے، اور امام جعفر صادق کے نام پر روایت گڑھی گئی کہ جو شخص میرے نام کا یہ کنڈے رکھے اور اس کے بعد دعا مانگے اور پوری نہ ہو تو میدان محشر میں میرا گریبان پکڑ لے، اس طرح کی نعوذ باللہ باتیں۔ دیکھیے شیطان مردود نے انسان کو کیسے، ایک مسلمان کو کیسے لگا دیا شرک کے اندر، کیسے لگا دیا کہ وہ شرک کرے جس کے اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرتا۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز ہو رہا ہے، 22 رجب کے کنڈے منائے جا رہے ہیں، امام جعفر صادق کے نام کے نیاز ہو رہی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ اور اس کے بارے میں روایتیں گڑھی گئیں، قصے گڑھے گئے، کہانیاں گڑھی گئیں۔ اور آپ کو ہم بتا دیں کہ بدعتیں جتنی بھی ہیں اس کے پیچھے بڑی کہانیاں مشہور کی گئیں، کیونکہ دماغ، جو انسان کا دماغ ہوتا ہے وہ کہانی قصوں سے بڑی جلدی متاثر ہو جاتا ہے، لہذا اس کے سامنے ایسے ایسے کہ فلاں نے یہ 22 رجب کے کنڈے رکھے تو اس کو یہ فائدہ ہوا اور فلاں کو یہ فائدہ ہوا، اور اس نے نہیں رکھے، اس کا انکار کیا تو اس کو یہ نقصان ہوا، یہ نقصان ہوا۔ اس طرح کے نام پر لوگوں کو ڈرا کے، خوف میں مبتلا کر کے اور اس کے اندر رغبت دلا کر اس شرک کی طرف ڈال دیا گیا، لوگوں کو ذہن کو پھیر کر اس 22 رجب کے کنڈے کی طرف ڈال دیا گیا کہ یہ مسلمانوں کا گروہ جو کفر اور شرک سے بیزار کے لیے ہے، بیزارگی کے لیے ہے، اسے انکار کے لیے ہے، جس نے بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا، جس نے غیر اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، وہ مسلمان آج جعفر صادق کے نام کی نظر مان رہا ہے۔ وہی مسلمان وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے جو اللہ کے رسول نے سکھائی نہیں۔ وہ روزہ رکھ رہا ہے لیکن وہ روزہ رکھ رہا ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں۔ یاد رکھیے، کسی بھی دن کی فضیلت اپنی طرف سے گڑھ لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان لگانا ہے، تہمت لگانا ہے۔ یہ اپنی طرف سے گڑھ لینا ہے، اپنی طرف سے بنا لینا ہے۔ اپنی طرف سے گڑھنے اور بنانے کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ معراج کا جشن منایا جاتا ہے 27 رجب کو۔ فتح الباری جو بخاری شریف کی شرح ہے اس کے اندر معراج کی تاریخ کے سلسلے میں 10 اقوال نقل کیے گئے ہیں۔ یہ بات ثابت ہی نہیں ہے کہ 27 تاریخ کو آپ کی معراج ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس 27 تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں، قمقمے لگاتے ہیں، گھر اور کوچے محلے سجاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے اندر بڑے تماشے ہوتے ہیں، اور لوگ رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے اللہ کی پناہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ دین تو نہیں ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی ہی بار یہ 27 رجب آیا اور گیا۔ وہ صحابہ کرام جن کو آپ نے معراج کا واقعہ سنایا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کی تصدیق کی، وہ صحابہ کرام جو معراج کے واقعے کو آپ کی زبان مبارک سے سن کر دوسروں تک پہنچانے والے تھے، انہوں نے تو کوئی جشن نہ منایا، انہوں نے تو اس دن کوئی مخصوص عبادت نہیں کی، اس دن انہوں نے تو کوئی روزہ نہیں رکھا، اس دن انہوں نے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں بیان کی۔ ہائے افسوس، صد افسوس اس مسلمان پر جو دین سے اس قدر دور ہو گیا ہے کہ اپنی طرف سے شریعت گڑھ رہا ہے، اپنی طرف سے چیزوں کو بنا رہا ہے۔ اور شیطان یہی تو چاہتا ہے، شیطان مردود یہی تو چاہتا ہے کہ تم اس دین پر مت چلو جو محمد رسول اللہ لے کر آئے ہیں، تم اس دین پر چلو جو ہم بتا رہے ہیں، ہم گڑھ رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، چاہے وہ اس راستے کی جستجو کر کے وہ شکر گزار بندہ بن جائے، اور چاہے وہ راہ کفر اختیار کر لے۔
اللہ نے فرمایا ان تطیعوہ تہتدوا، اگر تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تمہاری کامیابی کی ضمانت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے، ان کے بتائے ہوئے ارشادات میں ہے، ان کی سنتوں میں ہے، جس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ان کے صحابہ کرام نے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے کیا۔ لیکن یہ بدعتیں نہ تو نبی نے کی، نہ نبی نے بتائی، نہ ان کے صحابہ نے کی، نہ ان کے صحابہ نے بتائی، یہاں لوگوں نے اپنی مرضی سے اس کو گڑھ رکھا ہے اور اس کو کر رہے ہیں۔ یہ نماز باعث ثواب نہیں، باعث عذاب ہے۔ یہ روزہ باعث ثواب نہیں، باعث عذاب ہے۔ اس روزے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اس نماز سے اللہ راضی نہیں ہوتا، بلکہ اس پر سزا دیتا ہے، اس پر عذاب دیتا ہے۔ کیونکہ تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اپنا طریقہ تم نے اپنا لیا، شیطان مردود کا بنایا ہوا، اس کا گڑھا ہوا، اس کا سجھایا ہوا طریقہ تم نے اپنا لیا۔ یہ معراج کے واقعات جو اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، اس دن کوئی جشن نہیں منایا گیا، کوئی صحابی نے کوئی جشن نہیں منایا۔ صحابہ کرام تو اللہ کے رسول کی چشم ابرو کے منتظر رہا کرتے تھے، آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے قول کے منتظر رہا کرتے تھے کہ آپ کب کہیں کہ اس کی یہ فضیلت ہے اور اس کی فضیلت کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ صحابہ کرام کا معاملہ تو یہ تھا کہ جب وہ خیر کی کوئی بات سن لیتے تھے تو عمل کرنے کے لیے کمر کس کے تیار ہو جاتے تھے۔ وہاں لیت و لعل نہیں تھا، وہاں کاہلی، سستی، غفلت نہیں تھی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی میں رجب کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ملتی۔ رجب کی پہلی تاریخ کو ایک ہزاری نماز پڑھی جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے یہ رجب کی پہلی تاریخ کو یہ نماز پڑھ لی تو اس کے 1000 سال کے برابر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح سے، میری والدہ اللہ ان کی رحمت فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے، پہلے جب وہ نہیں جانتی تھیں تو اس نماز کا بڑا اہتمام کیا کرتی تھیں، اور میں اپنے محلے میں بھی دیکھتا تھا کہ وہ عورتیں جو کبھی نماز نہیں پڑھتی ہیں وہ آ کر ہماری والدہ سے اس کا طریقہ پوچھتی تھی کہ یہ نماز کیسے پڑھی جائے اور کس طریقے سے کی جائے۔ تو ہم دیکھتے تھے کہ محلے میں جو عورتیں کبھی نماز ہی نہیں پڑھتی تھیں لیکن اس نماز کے لیے وہ بہت تیار رہتی تھیں، نہا دھو کر تیار ہو کر، بالکل، کیوں؟ 1000 سال کی نماز کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے مسلمانوں کو جو بیچارے ہیں سیدھے سادے ہیں، جو واقعی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ طریقہ نہیں بتایا ہے، یہ تو شیطان مردود کا سجھایا ہوا طریقہ ہے۔ تم کس راستے پر جا رہے ہو؟ اس راستے پر تم ہو ہی نہیں جس راستے پر اللہ کے رسول نے تم کو چھوڑا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا وہ طریقہ تو ہے ہی نہیں۔ مردوں کی طرف سے صدقات اور خیرات کیے جاتے ہیں اس ماہ میں خاص طور سے، یہ بھی بدعتوں میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے ایسی دعائیں لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ کبھی وہ جو پاکستانی پنج سورہ نام سے کتاب چلتی ہیں، دکانوں پر ملتی ہیں، ذرا اس کے اندر آپ دیکھیں ایسے وظائف ملیں گے، ایسے اوراد ملیں گے، ایسے درود شریف ملیں گے جن کی بڑی فضیلت، درود لکھی آپ ایک بار پڑھ لیجئے 1,00,000 بار درود پڑھنے کا ثواب۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے تو یہ سب نہیں سکھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے تو اس کو روایت نہیں کیا۔ پھر وہ کون بدماش قسم کے ذہن ہیں جنہوں نے اس کو تیار کیا بیٹھ کر؟ ایسے مکاروں اور ایسے عیاروں اور ایسے بدماشوں سے بالکل چوکنا رہنا چاہیے۔ جو اوراد بناتے ہیں، جو وظائف بناتے ہیں، جو درود گڑھتے ہیں اور پھر اس کی فضیلت بناتے ہیں، جو نمازیں گڑھتے ہیں پھر اس کی فضیلت بناتے ہیں، اس کو ایسے نماز پڑھی جائے، اس میں اتنی بار، اس میں 3 مرتبہ سورۃ القدر پڑھی جائے، انا انزلنا پڑھی جائے، اور اس کے بعد اس میں 12 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی جائے، 70 مرتبہ یہ درود پڑھا جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ سب نہیں بتایا۔ قرآن اور حدیث تو خاموش، کتاب و سنت کے اندر کہیں ذکر نہیں، لیکن معاشرے کے اندر یہ سب چیزیں پھیلی ہوئی ہیں۔
اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ بدعتوں کے اندر 27 تاریخ کو 27 رجب کو جو کہ ایک روزہ بھی رکھا جاتا ہے جسے لکھی روزہ کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں ان کا گمان یہ ہے کہ اس روزے کے رکھنے سے 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ سب گناہ کی چیزیں ہیں۔ اس روزے کے رکھنے میں ثواب نہیں ملتا، گناہ ملتا ہے، عذاب ملتا ہے، آدمی اور اللہ کے عذاب میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس نے وہ طریقہ ایجاد کیا جو اللہ نے نہیں بتایا تھا، اس نے اپنی مرضی سے ایجاد کیا۔ اسی طرح سے براق کی تصویر بنائی جاتی ہے، ایک گھوڑے کی شکل، اس کے 2 بازو اور چہرہ ایک خوبصورت عورت کا بنایا جاتا ہے، یہ براق کی تصویر بنائی جاتی ہے۔ گھروں کے اندر کیلنڈر کی شکل میں ٹانگی بھی جاتی ہے، جہاں پر کنڈے ہوتے ہیں وہاں پر رکھی بھی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ تصویروں کی تو بے انتہا اللہ کے رسول نے ممانعت فرمائی تھی، یہاں تو لوگوں نے براق کی ہی تصویر بنا ڈالی۔ استغفر اللہ۔ یہ سب بدعت اور شرک ہے، ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 6 رجب کو جاتے ہیں اجمیر کے اندر عرس کرتے ہیں، روتے ہیں، بلکتے ہیں، چیخ چیخ کر دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانگتے ہیں، نذر و نیاز کرتے ہیں، کھلم کھلا شرک میں گرفتار ہوتے ہیں، کھلم کھلا۔ اللہ رب العزت تمام ایسے تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور انہیں شرک کے دلدل سے اللہ تعالیٰ نکال لے۔ اے اللہ تو ان کے ہدایت فرما دے، ان کے سامنے اپنے نبی کے طریقے کو روشن فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کے اندر ان کے ذہن کو کھول دے کہ وہ قرآن اور سنت کو سمجھ سکے، وہ اللہ کے رسول کی باتوں میں اور دوسروں کی باتوں میں فرق کو سمجھ سکیں۔ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، ماہ رجب کی فضیلت یا اس کے روزے کی فضیلت یا اس کے کسی مخصوص دن کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جو حجت ہو، اور یہی بات مجھ سے پہلے امام اسماعیل الحروی نے فرمائی ہے۔ یہ تبیین العجب کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نیل الاوطار میں فرماتے ہیں، رجب کے متعلق جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں وہ سب کی سب واہی اور غیر معتبر ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کو موضوعات میں شمار فرمایا ہے، گڑھی ہوئی، اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ میرے بھائیوں، دین وہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، دین وہ نہیں ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ اعراف میں فرمایا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس دین کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء کی، اپنے اپنے ولیوں کی پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر یہ بات تم بہت کم سمجھتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرمائے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہمیں پہلے کتاب و سنت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ کل مومنین کل مومنات پر رحم فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے خیر اور برکت کی ہوائیں چلا دے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ ایمان سے سینوں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں کو قبول فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔